السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا سنکیانگ کے ایک پرائمری اسکول کے نوجوان رضاکاروں کے نام جوابی خط۔ چین میں 903 قومی ویٹ لینڈ پارکس قائم، 24 لاکھ ہیکٹر ویٹ لینڈز علاقوں کا تحفظ۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک کی صدر دلما روسیف کا CMG کے ساتھ خصوصی انٹرویو۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 4 مئی کو یوتھ ڈے کے موقع پر CPC سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے کرغیز خود اختیار پریفیکچر میں شیئرڈ پرائمری اسکول کی رضاکار سروس ٹیم کے تمام ممبران کو ایک جوابی خط لکھا، جس میں ملک بھر کے نوجوانوں کو یوتھ ڈے کی مبارکباد دی گئی اور اعلیٰ توقعات کا اظہار کیا گیا۔ شی جن پنگ نے خط میں کہا کہ مغربی سرحدی علاقوں میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے ان رضاکاروں نے مقامی تعلیم کی ترقی، قومیتی اتحاد، سرحدی علاقوں کی ترقی، مقامی عوام کی خوشحالی اور سرحدی علاقوں کے استحکام میں مثبت کردار ادا کیا ہے، جو نئے دور میں چینی نوجوانوں کے ترقی پسند جوش و خروش اور ملک کے لیے اپنی ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نوجوان ان مقامات پر جائیں جہاں مادر وطن اور عوام کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور چینی طرز کی جدید کاری میں اپنی نوجوان طاقت کا حصہ ڈالیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں شیئرڈ پرائمری اسکول میں تعلیم کی رضاکار سروس ٹیم کے ارکان نے صدر شی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں سرحدی علاقے میں تدریس کے حالات اور تجربے کی رپورٹنگ کی گئی تھی اور سرحدی علاقے میں خدمت کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ رواں سال چین میں نیشنل ویٹ لینڈ پارکس کے قیام کی 20ویں سالگرہ ہے۔ نیشنل فارسٹری اینڈ گراس لینڈ ایڈمنسٹریشن نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں چین نے مجموعی طور پر 903 نیشنل ویٹ لینڈ پارکس قائم کیے ہیں، جو ملک بھر میں 2.4 ملین ہیکٹر ویٹ لینڈز کو مؤثر طریقے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جنگلی جانوروں اور پودوں کی رہائش اور افزائش کے لیے وسیع رقبہ فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 90% نیشنل ویٹ لینڈ پارکس عوام کے لیے مفت سروسز فراہم کر رہے ہیں اور ان کے ماحولیاتی، سماجی اور معاشی فوائد نمایاں ہو رہے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے چین نے ویٹ لینڈز کے لیے 3700 سے زائد تحفظ اور بحالی کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا ہے، اور اب تک چین میں ویٹ لینڈز کا رقبہ 56.35 ملین ہیکٹر سے زائد ہے۔ بین الاقوامی اہمیت کے کل 82 ویٹ لینڈز کو نامزد کیا گیا ہے اور قومی سطح پر 58 اہم ویٹ لینڈز کا تعین کیا گیا ہے۔ 28 اپریل کو چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں نیو ڈیولپمنٹ بینک کی صدر دلما روسیف نے صدر شی جن پنگ کے گورننس نظریات اور عالمی ویژن کی تعریف کی اور گلوبل ساؤتھ کے بین الاقوامی میدان میں زیادہ اہم کردار ادا کرنے کی توقع بھی ظاہر کی۔ روسیف نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چین نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے، دنیا کے سب سے بڑے مینوفیکچرنگ ملک کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی، گرین ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں جدت طرازی میں رہنما کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ غربت کے خاتمے، قدرتی ماحول میں بہتری، کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری بھی حاصل کر چکا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کامیابیاں چینی حکومت کی کوششوں اور صدر شی کی گورننس کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ان ثمرات نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے ایک قابل ذکر مثال بھی قائم کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی تجارتی جنگ کے حوالے سے روسیف نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تجارتی جنگ سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے جو کوئی ملک کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقصد حاصل کرنا ناممکن ہے اور امریکہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرا، امریکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ محصولات کے بجائے امریکی کرنسی کی غنڈہ گردی سے پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ محصولات کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہار چکا ہے، اور روسیف کے خیال میں یہ دوسری کوشش بھی بیکار ہو جائے گی۔ روسیف نے کہا کہ ہمیں جنگل کے قانون کی مذمت اور مخالفت کرنی چاہیے۔ یک طرفہ پسندی پیچھے کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک قدم ہے۔ خود کو طاقتور سمجھنے والوں کی دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوششیں انصاف اور بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ انہوں نے بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے حوالے سے چین کے موقف کی ستائش کی کہ چین نے بنیادی اقدار کی توثیق کی ہے، جن میں کثیر الجہتی کی حمایت، انسانیت کی مشترکہ خوشحالی کا دفاع، مساوات کا احترام، دوسروں اور اختلافات کا احترام اور تحفظ پسندی کے خلاف اس کا مضبوط موقف شامل ہے۔
حالیہ دنوں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گرد حملے کے بعد سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے متعدد ممالک تنازع میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 1 مئی کو حکومت پاکستان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی رات قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، انہیں حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا اور بھارت کی جانب سے دریائے سندھ کے آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 30 اپریل کو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے 1 مئی کو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے 1 مئی کو فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان اور بھارت انسداد دہشت گردی کے میدان میں تعاون کریں گے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فائرنگ کے واقعے پر بھارت کا رد عمل وسیع تر تنازع کا باعث نہیں بنے گا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے حالیہ صدر اور یونان کے مستقل مندوب سیچرس نے 1 مئی کو کہا کہ سلامتی کونسل بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو سلامتی کونسل متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ ایسوسی ایشن آف یو ایس فٹ ویئر ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ریٹیلرز نے رواں ہفتے وائٹ ہاؤس کو ایک خط ارسال کیا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے جانے والے مساوی ٹیرف سے استثناء کا مطالبہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس خط میں 76 فٹ ویئر برانڈز کے دستخط موجود ہیں، جن میں نائکی، ایڈیڈاس، اسکیچرز اور انڈر آرمر جیسے بڑے برانڈز بھی شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مناسب قیمت کے جوتے تیار کرنے والی بہت سی کمپنیاں اتنے زیادہ ٹیرف کی متحمل نہیں ہو سکتیں اور یہ اخراجات کسٹمر کو منتقل نہیں کر سکتیں۔ اگر ان محصولات کو فوری طور پر ختم نہ کیا گیا تو ان کمپنیوں کو کاروبار بند کرنا پڑے گا۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بہت سے آرڈرز روک دیے گئے ہیں اور امریکی صارفین کے لیے جوتوں کے اسٹاک جلد ہی کم ہو سکتے ہیں۔ 2 تاریخ کو امریکہ نے باضابطہ طور پر چین سے $800 مالیت تک کے چھوٹے پیکیجز کو محصولات سے مستثنیٰ قرار دینے کی پالیسی ختم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ممالک کے ریٹیلرز نے حال ہی میں امریکہ میں اپنے کاروبار کو ایڈجسٹ یا معطل کر دیا ہے۔ اس اقدام نے کچھ ای کامرس پلیٹ فارمز کو اپنے لاجسٹک سسٹم کی تنظیم نو، سامان کی قیمت میں اضافہ اور اعلیٰ ٹیرف کے براہ راست اثرات سے بچنے کے لیے امریکہ میں مقامی گوداموں کی تعمیر میں تیزی لانے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیٹو انسٹیٹیوٹ کے محقق کلارک پیکارڈ نے نشاندہی کی کہ یہ پالیسی بظاہر چین کے لیے سخت ہے، لیکن در حقیقت وہ امریکی صارفین پر ٹیکس میں اضافے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ قیمتیں اور سست لاجسٹکس، اور پھر صارفین اس پالیسی کے باعث اضافی ادائیگی کرنے پر مجبور ہیں۔ 3 مئی کو شمالی کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی KCNA نے ایک فوجی مبصر کا ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ایک غیر دانشمندانہ انتخاب ہوگا جو امریکہ کی اندرونی سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھائے گا۔ مضمون کے مطابق امریکی فوج نے الاسکا میں فورٹ گریلی ملٹری بیس پر حال ہی میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی انٹرسیپشن کا ایک مصنوعی تجربہ کیا۔ یہ تربیت بنیادی طور پر ایک جارحانہ فوجی آپریشن تھا جس میں شمالی کوریا کے ساتھ جوہری جنگ کو ایک حقیقی کارروائی کے طور پر لیا گیا تھا۔ اگر امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ جوہری جنگ نہیں کرتا تو شمالی کوریا کی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز امریکی سرزمین کو نشانہ نہیں بنائیں گی۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں اسٹریٹجک بمبار طیاروں اور اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کو جمع کرنے کے حالیہ امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے اور دفاع کے تمام پہلوؤں میں جنگی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے امریکی فوج کی سرگرمیاں طاقت دکھانے کی سطح سے کہیں زیادہ ہیں۔ مضمون کا اختتام یہ کہتے ہوئے کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا اپنی مضبوط ترین جارحانہ اور دفاعی افواج تیار کرے گا تاکہ شمالی کوریا کے خلاف امریکی افواج کی تعیناتی کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے فوجی خطرے کو بڑی حد تک کم کیا جائے، جزیرہ نما کوریا میں جوہری جنگ کے خطرے پر قابو پایا جائے اور خطے میں طاقت کے توازن کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔